بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آج تک جتنے بھی انسان آئے ایک نہ ایک روز ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بالکل ایسا ہی اصول انبیاء کرام کے لیے بھی ہے، اور بلا شبہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ لیکن ایک عیسائی عورت جس نے بتایا تھا کہ وہ بائبل کی طالب علم ہے اور بائبل کو بہت غور سے پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے انتہائی عجیب بات کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ اس عیسائی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق ایسی بات کہی تھی جسے جان کر آپ کو بہت دکھ بھی ہوگا، اور یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا۔ اس خاتون کا یہ سوال آپ دیکھ لیجئے۔ ٹیم ہم قدم اس گفتگو کا اردو ترجمہ مختصراً آپ کے نالج کے لیے پیش کر رہی ہے۔ Brother, I am Susan and I am a Bible student, and my question is, in your lecture you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death. And I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife, and she gives in such a way that if he is the right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. اس خاتون نے اپنا نام سوزن بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ بائبل سیکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے اپنے سوال میں کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ اکثر پروفٹ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی موت ہوئی تھی، یعنی کہ انہیں کسی نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ان کی قدرتی موت واقع ہو گئی۔ لیکن میں نے تو قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے زہر دیا تھا، اور ان میں سے ایک بیوی جس نے زہر دیا اس نے اس سوچ کے تحت زہر دیا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہوئے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے زہر کا پیالہ پلایا جا رہا ہے، یا پھر وہ زہر پی کر بھی زندہ رہیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوستو، یہ سوال انتہائی شرمناک بھی ہے اور کسی بھی غیر مسلم کی جانب سے دین اسلام اور دین اسلام سے جڑی انتہائی معتبر اور قابل احترام شخصیات کا مذاق اڑانے کے مترادف بھی ہے۔ یہ سوال ٹیم ہم قدم کو بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں سوچئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ سب کتنا برا لگا ہوگا۔ اور وہیں پر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ خاتون یہ کہتی ہے کہ اس نے قرآن پاک میں پڑھا ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن پاک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہو سکتا، نہ ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اس بات پر بہت زیادہ حیرت تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال کا جواب دینے کے لیے مائکرو فون کر سامنے آئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ غصے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے آتے ہی یہ کہا کہ ہماری اس بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعی موت یعنی کہ قدرتی طریقے سے وفات ہوئی، لیکن قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے زہر دے دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کا یہ سوال دہراتے ہی اپنے سامنے میز پر رکھی مقدس کتاب قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہا، میری بہن، یہ قرآن مجید ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کی جانب بڑھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس قرآن مجید میں سے ایک بھی ایسی آیت مجھے بتا دیں یا نکال کر دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو بیویوں میں سے کسی ایک نے زہر دیا تھا۔ پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی بات کو جاری رکھنا تھا۔ فوراً سے بولے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا جو بات آپ کر رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون کو کس نے کہہ دیا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی بات کی۔ اس سے پہلے کہ یہ مناظر دیکھیے۔ I said Prophet Muhammad has a natural death, peace be upon him, but she knows that the Quran mentions that one of his wives gave poison. Sister, here's the Quran. I challenge you to show any verse in the Quran which says that one of his wives gave poison. Nowhere does the Quran say one of his wives gave poison. There's no such verse like that. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یا پھر آپ نے جس بھی ذریعے سے یہ معلومات حاصل کی ہیں اپنے اس سورس سے دوبارہ سے پوچھ لیں، اور جب بھی قرآن پاک کے بارے میں آپ اس طرح کی بڑی بات کریں اور الزام لگانے کی کوشش کریں تو ایسی صورتحال میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت میں لکھا ہے۔
اسی لیے تو جب میں خطاب کرتا ہوں یا کسی بھی بارے میں بات کرتا ہوں اور قرآن پاک سے یا کسی بھی مذہبی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں تو پھر میں چیپٹر نمبر اور ورس نمبر بتاتا ہوں۔ یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے 3 بار دہرائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں تو ویدا ہو یا پھر بائبل ہو ان سے بھی حوالہ جات دے کر بات کرتا ہوں، اور میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اگر میں یہاں پر کھڑا ہو کر کوئی جھوٹ بول رہا ہوں گا اور خود سے باتیں بنا رہا ہوں گا تو آپ کو میں نے حوالہ دے دیا ہے، آیت نمبر بھی بتا دی، چیپٹر نمبر بھی بتا دیا۔ اب آپ گھر جا کر اپنی مذہبی کتاب، چاہے وہ بائبل ہے، قرآن مجید ہے، ویدا ہے، بھگوت گیتا ہے، اس کو کھولیں، اس میں میرا بتایا گیا حوالے پر جا کر دیکھ لیں، آپ کو وہی آیت وہیں پر ملے گی۔ یعنی کہ میں جو بات کہہ رہا ہوتا ہوں وہ ان مذہبی کتابوں سے ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے یہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، اور آپ کو بھی اس آیت کا نمبر معلوم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں جاتے ہوئے اس خاتون کو پھر سے چیلنج کیا۔ وہ مناظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ خود ہی سن لیجئے۔ Where you're getting this from, check your source. Whoever has told you, ask him for proof. See, whatever I said, sister, I gave references. Chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. I quoted the name of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Vedas. I can again repeat. In Hindu scriptures, Christian scriptures. I gave references. Why? So that you can go home and check. If you think I'm pulling a fast one, you can go and check. Where is the reference? I challenge. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جلدی سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس خاتون سے آخری بار مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ان 114 صورتوں میں سے کہیں پر بھی ایسی بات نہیں لکھی جو آپ کہہ رہی ہیں۔ بے شک کوئی آپ کو مس لیڈ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ مناظر دیکھیے دوستو، اس کے بعد ٹیم ہم قدم ایک اہم سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ Where is the reference? I challenge you to show me in anywhere in the Quran, in any one of the 114 surahs, nowhere it is mentioned someone is misleading you, sister. Hope that answers the question. دوستو یقیناً ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب سن کر آپ کو اطمینان ہوا ہوگا، اور ہمیں پہلے سے بھی یقین ہے کہ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غیر مسلم عیسائی لڑکی ایسی بات کہاں سے نکال لائی، اور کیوں اس نے آ کر یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کی؟ ان 2 سوالوں کا بہت سیدھا سا جواب ہو سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ اس خاتون کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں جو کہ بالکل غلط تھیں، لیکن مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی ضرور تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کو کسی غیر مسلم نے یا پھر کسی ایسے شخص نے جو کہ دین اسلام سے نفرت رکھتا ہے اس کی جانب سے جان بوجھ کر غلط معلومات دی گئی ہوں۔ عام طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینی معاملات پر بنا تحقیق کے ہی یقین کر لیتے ہیں، اور خواتین کی تعداد ایسے لوگوں میں زیادہ ہے۔ خواتین زیادہ تحقیق کے بغیر ہی بات کو بنا تحقیق کیے آگے بڑھا دیتی ہیں۔ ممکنہ طور پر اس خاتون سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ اس نے اس عورت کو بتانے والے اس شخص سے مزید تحقیق نہیں کی اور جا کر خود بھی قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ خاتون ایسا کر گئی، اور یہ شخصی غلطی ہے۔ انسانوں کی فطرت میں غلطی کرنا شامل ہے، انسان سے غلطی ضرور ہو جاتی ہے، مگر دوسرا زاویہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے دوستو۔ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، کیونکہ یہ الفاظ سننے سے اور یہ سوال سننے سے بطور مسلمان ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ غالب امکان ہے کہ اس عورت کا واحد مقصد ہی ایسا کرنا ہو جیسا اس نے کیا، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور جان بوجھ کر گھڑ کے ایسی بات نکال کر لے آئی۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت تو درست ہر حال میں ہوگی۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ آخر اس خاتون نے ایسا کیوں کیا؟ ضرور کامنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔